بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں ایمرجنسی میں، کیونکہ کل بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کل کی سچویشن جو لاہور ہائی کورٹ میں بنی اس کے حوالے سے ہمیں دوبارہ آج ایمرجنسی ایک پریس کانفرنس اس لیے کرنی پڑی تاکہ ہم ریکارڈ کی درستی کے لیے اپنے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس کی ریکارڈ کی درستی کے لیے ہم نے پریس کانفرنس اس لیے کی کیونکہ آپ سب کو یاد ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے ہمیں تاریخ بتائی تھی کہ ہم 16 تاریخ کو جو ہے وہ الیکشن شیڈول کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد جو پروسیس ہے ان کا 54 یا 56 ڈیز کا وہ پورا ہوگا اور 8 فروری کو الیکشن ہوگا۔ لہٰذا اس پہ کل جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی تشویش ہوئی کہ الیکشن شیڈول سے 2 دن پہلے ایک ایسا فیصلہ آیا جس پہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آر اوز اور ڈی آر اوز جو ہیں وہ سویلین اس سے نہیں لیں گے جو کہ ہمارے اے سیز اور ڈی سیز ہیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے جو جوڈیشری سے ہے ہم آر اوز اور ڈی آر اوز نہیں لیں گے۔ تو ایک طرف سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جوڈیشری سے آر اوز اور ڈی آر اوز نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے لاہور کی کہ آپ سول اس سے بھی نہیں لیں گے، اے سی اور ڈی سی نہیں ہوں گے، تو پھر خلائی مخلوق آئے گی آر اوز اور ڈی آر اوز کے لیے۔ لہٰذا پہلے بھی ہمیں بڑی تشویش تھی اس حوالے سے، پہلے بھی سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑا اور الیکشن کمیشن کا کام کرنا پڑا یا کردار ادا کرنا پڑا الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے جو 8 فروری میں ملی۔ اب دوبارہ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ الیکشن کمیشن کا کردار سپریم کورٹ کو ہی ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ دوبارہ جو بات چیت جو کل سے باتیں چل رہی تھی کہ الیکشن شاید اس کی وجہ سے ملتوی ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک دن بھی الیکشن ملتوی نہیں کرنا چاہتی۔ ہم کہتے ہیں 8 فروری جو ہمیں ڈیٹ دی گئی تھی اس کے مطابق الیکشنز ہونے چاہیے۔ یہ بہانے، یہ والی بال کا میچ ادھر پھینکے ادھر بال پھینکے اور ملتوی کرنے کا میچ، اور یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ایک دونوں کو ایک پیج پہ ہونا الیکشن ملتوی کرنے کا، یہ سب کے سامنے یہ ثبوت ہیں۔ آج پی ٹی آئی گئی ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں اسی حوالے سے کہ جی جو سرکاری جو افسران ہیں اے سی اور ڈی سی سویلین جو ہیں وہ آر او ڈی آر اوز نہ لگیں، اور ان کو پتہ تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارے عدلیہ سے جو ہے وہ آر اوز اور ڈی آر اوز نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بڑے تحفظات لوگوں کے تھے خیبر پختونخوا میں اور خاص کر پنجاب میں۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ کے کہنے پہ پنجاب میں اور اپنے اے سی اور ڈی سیز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی، خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئیں، اور اگر وہی افسران آر اوز ڈی آر اوز لگے لوگوں کو کینڈیڈیٹس کو خدشات تھیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے آر او الیکشن بھی لڑا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کا الیکشن بھی لڑا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں الیکشن لڑا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو ہم ہر صورت میں الیکشن چاہتے ہیں، ہم الیکشن ملتوی نہیں ہونا دیتے۔ کبھی موسمیاتی تبدیلی برف باری کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے بھی مسلم لیگ کے لوگوں نے کہا تھا کہ فروری میں الیکشن ہوں گے تو فروری میں الیکشن ہوا۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے دوست کہہ رہے تھے، بھی آپ نے 1-2 انٹرویوز دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن 4 سے 6 ہفتے یا 8 ہفتے ملتوی ہو سکتا ہے۔ کیوں لوگ جو ہے وہ بھاگنا چاہتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز خاص کر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کیوں الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے؟ وہ عوام کا سامنا کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ جائیں اپنے منشور کے ساتھ، اپنے آپ کو ایک پارٹی سمجھتے ہیں، بڑی پاپولر پارٹیز دونوں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم دونوں کہتے ہیں کہ ہم سمپل نہیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گی، اور عوام کی عدالت میں جانے سے وہ ڈر رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہماری دوبارہ آج بھی سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی کہ آج سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن یہ ہے جو بھی ہے کہ آج ان کو یہ آرڈرز ہونے چاہیے کہ کل جو شیڈول جو ہے وہ انہوں نے جاری کرنا تھا الیکشن کمیشن نے وہ ہونا چاہیے۔ اگر رات کے اندھیرے میں آرڈیننس جاری ہو سکتے ہیں تو دن کے اجالے میں الیکشن شیڈول بھی جاری ہو سکتا ہے۔
آفیسز جو ہیں وہ رات 12 بجے بھی کھل سکتے ہیں اور کام بھی ہو سکتا ہے جب آپ کی ایمرجنسی ہو. لہٰذا ہماری الیکشن کمیشن سے یہ اپیل ہوگی اور یہ مطالبہ ہوگا کہ آپ اپنی ڈیوٹی جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کو کرنا چاہیے, اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ الیکشن شیڈول دیں. آپ سپریم کورٹ کی انٹرفیئرنس کا انتظار نہ کریں, اور آپ جو ہے جو چیزیں, میرے پاس ایک شیڈول ہم نے ایک پرانا نکالا تھا جس میں ہم نے پورے ایک اسسمنٹ کی تھی کہ اگر 16 تاریخ کو الیکشن شیڈول آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 22 تاریخ کو جیسے نومینیشن پیپرز کی آتی ہیں, پھر اسی طریقے سے 3 تاریخ کو جو ہے وہ آخری جو ہے وہ ڈیٹ ہوگی اس کی, کیا نام ہے, جو 3 جنوری کو کوئی اپیلیں وغیرہ ہوں. 10 تاریخ کو جو ہے اسی کی پروسیس میں اپیلوں کے فیصلے کی وہ ہو, اور 11 تاریخ کو جو ہے وہ آخری لسٹ جو ہے 11 جنوری کو وہ پبلسائز ہو کینڈیڈیٹس کی, اور 8 فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہوگا. یہ پورا پروسیس جو 54 to 56 ڈیز کا ہے وہ پورا جو ہے ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ الیکشن کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ملتوی ہو. میری ریکویسٹ ہوگی اپنے پولیٹیکل پارٹی سے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این ہے, کہ آپ آئیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے, عوام بڑی بیدار ہے, اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا الیکشن میں ہم نے کس پارٹی کو مینڈیٹ دینا ہے. اس طریقے سے آپ نے آج دیکھا ہوگا ایک دوبارہ ڈیر اسماعیل خان میں ڈویژن میں جس طریقے سے پچھلے دنوں درابند میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے فوج کے جوان شہید ہوئے 22. آج ٹانک پولیس لائن پہ بھی حملہ ہوا, ابھی تک ان کی فائنل کلیئرنس نہیں ہوئی, جس میں ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے, ملیٹنٹس کو بھی مارا گیا. ہمارا دوبارہ یہی مطالبہ ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے ان ملیٹنٹس کو یہاں پر لے کے آئے, جن کو انہوں نے آباد کیا, جن لوگوں نے کہا کہ یہ پرامن لوگ ہوں گے, تو ان سے آج سوال کیا جائے, ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ آج میرے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان, چاہے وہ فوج کے ہیں یا پولیس کے ہیں, میرے سویلین, میرے میڈیا کے دوستوں کا, میرے سیاستدانوں کا اگر وہ شہید ہو رہے ہیں تو اس کا خون ہم کس سے مانگیں؟ اس کے خون میں کون ملوث ہیں؟ کیا وہ لوگ ملوث ہیں کہ جنہوں نے ان کو آباد کیا اور کہا تھا کہ ہم پرامن رہیں گے اور ان کے دفاتر یہاں پہ ہوں؟ آج وہ یہ جو کام کر رہے ہیں, آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک سزا جزا نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کو ٹھیک کر سکیں. ان لوگوں کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ سزا دینی چاہیے, ان کو لانا چاہیے کٹہرے میں, کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ پرامن ہوں گے اور آج وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ہمارے پولیس کے تھانوں پہ, ہماری سرکاری املاک پہ, ہمارے فوجیوں پہ, ہمارے پولیس کے نوجوانوں پہ, ہمارے پولیو ورکرز پہ, ہر جگہ جہاں پر بھی ان کو وہ ملتی ہے کہ وہ ان پہ حملے کر رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر جس طریقے سے خراب کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی عوام ہماری سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اگر ضرورت پڑی آپریشنز کی یا جس چیز کی بھی, پہلے بھی ہم نے ہمارے دور میں 2008 سے 13 تک جس طریقے سے ہم نے سوات میں آپریشن کروایا, ہم نے ملٹنٹس کے خلاف آپریشن کرایا, آج پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اور پاکستان کی عوام اپنے فوجیوں کی, اپنے پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. جہاں پر بھی پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی صفِ اول کا کردار ادا کرے گی پاکستان کے امن کے لیے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے, عہدیداروں نے, باقی سیاسی جماعتوں نے اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں, شہید ہوئے ہیں, اس لیے کہ اس ملک میں امن ہے, اس ملک میں جمہوریت ہو. ان چیزوں کے لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ قربانی دی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 18 تاریخ کو لاہور پہنچے گے, 19 کو وہ لاہور ہائی کورٹ سے خطاب کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے وہ بلوچستان کے دورے پہ جا رہے ہیں. 18 تاریخ کو وہ تربت کیچ میں جو ہے ورکر کنونشن سے وہاں پر جو ہے وہ خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ابھی اسی طریقے سے جاری ہیں جس طریقے سے ہم نے ورکر کنونشن خیبر پختونخوا میں کیے. ہم اسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب 18 آئے گا, ہم جب جائیں گے زرداری صاحب بلوچستان یا بلاول صاحب جو ہیں ہمارے پارٹی کے چیئرمین جب جائیں گے لاہور ہائی کورٹ, تو اس وقت تک شیڈول بھی امید ہے کہ آ گیا ہوگا, اور ہم اپنے الیکشن کمپین کا بھی انشاءاللہ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آغاز کریں گے.
اس وقت جو ہے اس ملک میں ایک اور سب سے بڑا، سب سے میں سمجھتا ہوں کہ پیچیدہ اور بڑے امپورٹنٹ مسئلہ بنا ہوا ہے، جہاں ایک طرف ہماری نگران حکومت، ہماری سپہ سالار جو ہے وہ گرین انیشیٹو کی بات کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے زراعت کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے ہمارا زمیندار اس وقت پاکستان میں رول رہا ہے، اس کو بلیک میں کھاد نہیں مل رہی ہے، چاہے وہ یوریا ہو کھاد ہو یا ڈی اے پی کھاد ہو، بلیک میں آج کل ذخیرہ اندوز دوبارہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، ہمارے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارا زمیندار، ہمارا کسان تباہ ہو رہا ہے۔ میری اس فورم سے یہ اپیل ہوگی اپنی حکومت سے، نگراں حکومت سے، کہ اس کے اوپر ایکشن لیں، جس طریقے سے ایکشن لیا گیا بلوچستان میں یا بارڈرز پہ اسمگلنگ کے حوالے سے، اسی حوالے سے اگر ان ذخیرہ اندوزوں نے، جنہوں نے اس وقت ہمارے جو ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری زراعت، اس کو تباہ کر رہے ہیں، جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، جو آج ہمارے زمیندار، آج ہمارے کسان رول رہے ہیں کھاد کی وجہ سے، ان کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے بمپر کراپ کیسے ہوگا؟ اب کیسے بولیں کہ ہمارا جو ہے ہمارا زرعی ملک ہے، ہماری بیک بون ہے، لہٰذا جب تک یہ چیز حل نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے فل فور جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے۔ باقی چیزیں بھی ہیں، میں یہاں پر جو ہے پلوشہ عباسی صاحبہ کو اپنے پارٹی میں، اپنے قافلے میں جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں۔ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہی ہیں، آج پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو اپنے اس قافلے میں ویلکم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی جو ایکسپیرینس ہے، ان کا جو تجربہ ہے پولیٹکس میں، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی مستفید ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ان کو ہم اپنے خاندان میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور ان کے جو ہے جس طریقے سے انہوں نے خاص کر پی ٹی آئی میں میڈیا کو ہینڈل کیا ہے یا باقی فیلڈز میں انہوں نے ہینڈل کیا، انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو انکلوژن ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، ان کا اندراج ہے۔ میں ان کو اپنی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کس کو کوئی سوال ہے؟ شامل کرا لیا نا میں نے ابھی آپ کے سامنے۔ نہیں میں نے ویسی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی۔ آج ہی میرے ساتھ ہی آج فرسٹ پریس کانفرنس۔ بڑا اہم کردار رہا ہے عدالتوں کا الیکشن کے انعقاد کے بارے سے۔ پہلے ضمنی الیکشن جو تھا پنجاب کا، اس میں فیصلے آئے عدالتوں کی طرف سے، اس میں توہین عدالت کے بھی کچھ چارجز لگائے گئے۔ اس کے بعد عدالتوں کی طرف سے کچھ سزا یافتہ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک کا پروٹوکول بھی دیا گیا۔ اب عدالتوں کے پیچھے ہی کچھ لوگ چھپ کے الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اس میں تاخیر کروانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ عدالتوں کی آڑ لے کر الیکشن تاخیر کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ ان کو عوام میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ عدالتوں کے بارے میں، عدالتوں کے کردار کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے۔ دیکھیں، میں نے اپنے ابھی پریس ٹاک میں بھی کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جسٹس فائز عیسی صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے 8 فروری کا الیکشن۔ اب جب انہوں نے ایز اے چیف جسٹس یہ بات کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بات پتھر پہ لکیر اور چیف جسٹس سے کہنا بالکل، ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے جسٹس فائز عیسی کے ہوتے ہوئے کوئی ملتوی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک ہائی کورٹ کا کردار ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہائی کورٹ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری کی طرف سے آپ نے ہمیں انکار کر دیا ہے کہ ہم جج، اب جو ہے آج سپریم کورٹ میں جو چیز چل رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک دن پہلے کل ہمارا شیڈول آنا تھا، وہ شیڈول آیا جائے۔ جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کہ جو سیاستدان چھپنا چاہتے ہیں ٹی ایس کے بیٹھنے کا، کسی آر او الیکشن کا، کسی دھند کا، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس ملک میں ایک تاریخ لکھی جائے گی کہ جو ہے 2024 میں اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جو دہشت گردوں کو لائے ہیں کہ انتخابات میں چند ہفتوں کی تاخیر ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کی بھی تاخیر آپ نہیں چاہتے تو ہم کس کی بات کو دیں؟ پریزیڈنٹ، آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کی بات کو زیادہ معنی ہے یا؟ دیکھیں، ہفتوں کی نہیں کہا، 8-10 دن کا ہے، اپنے ہفتوں پہ لے گا اس کو۔ دیکھیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، جب ایک سوال ہوا کہ الیکشن کو، انہوں نے کہا الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، موسم ہے، دہشت گردی ہے، واٹ ایور ریزنز ہیں، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے چھپنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر وہ 8-10 دن بھی الیکشن ڈیلے کریں، الیکشن تو پھر بھی ہونا ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں، ہمارے دو ٹوک موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا
کہ الیکشن ہونے چاہیے، 8 فروری کو ہونے چاہیے، اور اس ملک کو جو کہ ایک ایٹامک کنٹری ہے، ایٹمی ملک ہے، اس کو آپ ایڈاک پہ نہیں چلا سکتے ہیں۔ الیکشن جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے ہونا جو ہے وہ لازمی ہو گیا ہے۔ جی کون لے کر آیا تھا دہشت گردوں کو؟ کوئی آپ اتنے بولے نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کون لے کے آیا تھا۔ جب ماضی کی حکومت تھی آپ کے صوبے میں اور میرے صوبے میں اور مرکز میں، وہی لوگ لے کے آئے تھے، اور وہی کہہ رہے تھے کہ جو ہے پرامن طریقے سے ہم ان کو لا رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں کے جیلوں سے بھی ان کو رہا کیا، افغانستان کے جیلوں سے بھی رہا کیا، اور بغیر کسی کے ساتھ بات چیت کے کیا اے پی ایس کے شہداء کے والدین سے، بچوں کے والدین سے انہوں نے اجازت لی؟ کیا ان سیاستدانوں سے انہوں نے اجازت لی جن کے گھروں میں جو ہے دہشت گردی کی وجہ سے، ان کی وجہ سے شہید ہوئے؟ چاہے ہمارے میڈیا کے دوست شہید ہوئے، چاہے سیاستدان شہید ہوئے، چاہے پیپلز پارٹی کے ورکر شہید ہوئے یا لیڈرشپ شہید ہوئی، کیا کسی سے اجازت لی؟ کسی سے بھی اجازت لی، اور انہوں نے کہا جی ہم نے معافی کا اعلان کر دیا اور یہ پرامن رہیں گے۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پرامن، آپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور اپنے ہزاروں لوگوں کے جانوں کا نذرانہ دیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور ہم امن لے کے آ گئے تھے، اور آپ نے دوبارہ اس ملک کو جو ہے وہ دہشت گردی کا گڑھ بنا لیا۔